بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صہیب شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا تسمع۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 18واں پارہ 24ویں سورت سورہ نور کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور وعظ و نصیحت کے ان پروگرامز کے توسط سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے تعلقات بالکل صفر ہوتے ہیں، لیکن جوں جوں وہ اپنی عمر کے شب و روز گزارتا چلا جاتا ہے تو اس کے تعلقات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسپتال میں پیدا ہوا تو اسپتال سے اس کا تعلق، ڈاکٹر سے، نرسز سے اس کا تعلق، پھر وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کا گھر والوں سے تعلق، یہ لاشعوری تعلق ہوتا ہے، اسے شعور نہیں ہوتا اس تعلق کا، اور پھر گھر کے اندر اس کے بچپن اور اس کے لڑکپن کے تعلقات بننا شروع ہوتے ہیں۔ اس کا اپنے ماں باپ سے تعلق بننے لگتا ہے، اس کا اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں سے تعلق بننے لگتا ہے، اور پھر ماں کی طرف سے پورے ننیال سے اس کا تعلق بنتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کا ماموں سے تعلق، مامی سے تعلق، ان کی اولادوں سے تعلق، خالہ اور خالوں سے تعلق اور ان کی اولادوں سے تعلق، وہ اس کے کزن ہوتے ہیں۔ پھر ددیالی رشتے کے تعلقات بننا شروع ہوتے ہیں، اس کا باپ سے تعلق، دادا سے تعلق، پردادا سے تعلق، تایاؤں سے تعلق، تائیوں سے تعلق، چاچاؤں سے تعلق، چاچیوں سے تعلق،
اور پھر یہ تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے، والد کی بہن پھپھی سے تعلق، پھپھی کی اولادوں سے تعلق، پھپھاؤں سے تعلق، پھر یہ تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے دوستوں سے تعلق، یہ اسکول میں جاتا ہے، کلاس فیلوز سے تعلق، ہم عمروں سے تعلق، پھر یہ تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہمسایوں سے، پڑوسیوں سے تعلقات، پھر ہم عمروں سے تعلقات، پھر اس کے بعد یہ کاروبار کرتا ہے، ہم پیشہ کاروبار لوگوں سے تعلقات، یہ تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم مذہب کہ یہ ہمارا ہم مذہب ہے، یہ تعلقات، یہ ہمارا ہم ملک ہے، جس شہر میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ بھی اسی شہر اسی ملک میں رہتا ہے، یہ تعلق، پھر یہ تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں، خاندانی تعلقات، کنبے اور قبیلے کے تعلقات، پھر یہ میری قوم کا ہے، قومیت کے حوالے سے تعلقات، یہ تعلقات بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ جو سمجھانے والی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ان تعلقات کے حوالے سے، ان تمام تعلقات کے اندر سب سے گہرا تعلق، سب سے مضبوط تعلق اور سب سے اونچا تعلق اگر کوئی تعلق ہے تو وہ قرابت داری اور رشتہ داری کا تعلق ہے، سب سے گہرا تعلق۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، جو اولو الارحام ہیں، قرابت داری اور رشتہ داری کے اندر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اولا ببعض فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں ان کے تعلق کو سب سے گہرا تعلق بنایا ہے، سب سے مضبوط تعلق بنایا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اللہ نے اس تعلق کو اپنی کتاب میں سطروں میں لکھ دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ تعلق سب سے گہرا کیوں ہے، سب سے مضبوط کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس کے اندر شک میں مادر انوالو ہے اور رحم مادر انوالو ہے۔ شک میں مادر، ماں کے پیٹ کے اندر ایک رحم مادر ہوتا ہے، اس رحم مادر کی وجہ سے یہ تعلق بڑا گہرا تعلق بن گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرحم شجنۃ من الرحمن، یہ جو رشتہ داری ہے، خونی رشتہ ہے، یہ جو رحم مادر ہے، شجنۃ من الرحمن، یہ رحمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ رحمان کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ علماء حضرات تشریف فرما ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ شجنا کہتے ہیں اس ٹہنی کو کہ جو درخت کے تنے کے ساتھ اس طرح جڑے کہ جڑنے کے ساتھ اس درخت کے تنے کے ساتھ لپٹتی ہوئی آگے بڑھے اور چمٹتی ہوئی آگے بڑھے، اس کو کہتے ہیں شجنا۔ توجہ فرمائیے گا، فرمایا جو رحم مادر ہے، یہ جو خونی رشتہ ہے، شجنۃ من الرحمن، یہ رحمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خونی رشتہ، یہ رحم مادر، تقول، بخاری کی حدیث ہے، یہ کہتا ہے اللہ سے یا ربی، اے میرے رب، انی قطعت، مجھے کاٹ دیا گیا،
یا ربی انی اسیء الی، اللہ میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ کون کہتا ہے؟ شکم مادر میں، رحم مادر کے اندر جو ایک خونی رشتہ بنتا ہے، وہ اللہ سے کہہ رہا ہے مجھے کاٹ دیا گیا، میرے ساتھ برا کیا گیا۔ یا ربی انی ظلمت، اللہ مجھ پر بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کی زبان نبوت سے یہ الفاظ جو نکلے ہیں سننے والے ہیں، آپ نے فرمایا خلق اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کر دیا، قامت الرحم، تو یہ خونی رشتہ، یہ قرابت داری، یہ رشتہ داری، یہ رحم مادر، قامت الرحم، یہ کھڑا ہو گیا۔ فاخذت بحقب الرحمن، اور اس خونی رشتے نے، اس قرابت داری نے، اس رشتہ داری نے، اس رحم مادر نے، فاخذت بحقب الرحمن، رحمان کی کمر کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ فاخذت بحقب الرحمن، رحم مادر نے، اس رشتہ داری نے رحمان کی کمر کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ جب کمر کو پیچھے سے پکڑا، فقال، تو اللہ نے فرمایا مہ کا مطلب ہے چھوڑ۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چھوڑ دے میری کمر۔ تو اس شکم مادر کے اندر رحم مادر نے، اس رشتہ داری نے، اس قرابت داری نے، اس خون رشتہ داری نے، خونی رشتے نے رحمان کی کمر کو پکڑ کے کہا ھذا المقام العائذ بک من القطیعہ، اللہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر قطع تعلقی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو خراب کرنے والا یہاں آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور یہاں آ کر تجھ سے تیری پناہ حاصل کر لے گا۔ ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ۔ جس طرح ایک باپ، پتھر اگر آ رہے ہوں، گولیاں چل رہی ہوں، اپنی اولاد سے، بیوی سے محبت کرنے والا اپنے بیوی بچوں کو اپنی کمر کے پیچھے کر لیتا ہے کہ پتھر مجھے لگے، گولی مجھے لگے، میرے بچے محفوظ ہو جائیں۔ کہا ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، اللہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں رشتوں کو توڑنے والا تیری پناہ حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ترضا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے، ان اصل من وصلک واقطع من قطعک؟ قال بلا، قال فہو لک، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو تجھے کاٹ دے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا، جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملا لوں گا۔ قال بلا، اس رشتہ داری نے، قرابت داری نے، خونی رشتے نے، رحم مادر نے کہا بلا اللہ مجھے یہ منظور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فہو لک، یہ میرا اور تیرا ایک ایگریمنٹ ہے، یہ میری اور تیری ایک کمٹمنٹ ہے، یہ تیرا اور میرا ایک معاہدہ ہے کہ جو تجھے توڑے گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لوں گا۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسی بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحمہ معلقۃ بالعرش، پھر اس رشتہ داری نے، قرابت داری نے، خونی رشتے نے، رحم مادر نے معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کو پکڑ کر یہ رشتہ داری اس سے چمٹ گئی۔ تقول،
اور یہ رشتہ داری قرابت داری اللہ کے عرش سے چمٹ کر کہہ رہی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور لوگوں جو رشتوں کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو رشتوں کو کاٹے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس حدیث کے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اقرؤوا ان شئتم، پڑھو اس آیت کو اگر تم چاہو، اقرؤوا ان شئتم۔ کون سی آیت؟ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ سننے والی آیت قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ محمد۔ فہل عصیتم، ایسا بہت ممکن ہے، ان تولیتم، اگر تمہیں کسی چیز کا مالک بنا دیا جائے، دو پیسے دے دیے جائیں، کوئی منصب دے دیا جائے، کوئی عہدہ دے دیا جائے، کوئی کرسی دے دی جائے، کوئی وزارت مل جائے، کوئی گورنری مل جائے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم اپنی اس دولت کی مستی میں مست ہو کر أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاؤ، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم آپس کے قرابت داری اور رشتہ داری کے ان رشتوں کو توڑنا شروع کر دو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ اللہ کا قرآن ہے، رشتوں کو توڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، رشتوں کو توڑنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ آج میرے دوست، میرے بزرگوں، وہ بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، وہ بہنیں جو آپس میں لڑی ہوئی ہیں، بھائی بھائی سے لڑا ہوا، بہن بہن سے لڑی ہوئی ہے، بھائی کا بہن سے جھگڑا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے سال گزر گئے، بات چیت بند، آنا جانا بند۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں لعنت نہ ہو؟ ایک ماں باپ کی اولاد ہو کر، ایک باپ کا نطفہ ہو کر، ایک ماں کا دودھ پینے والی اولاد، ایک ماں کے رحم مادر کے اندر 9 مہینے گزارنے والی اولاد، ایک ماں کی آغوش میں پلنے والی اولاد، ایک گھر کی چھت کے نیچے 20-25 سال 30 سال گزارنے والی اولاد اپنے اندر اکائی نہیں باقی رکھ سکی، یہ اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ بھائی اور بہن اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں، یہ اپنی ماں کے دودھ کو گالی دیتے ہیں، یہ اپنے ماں کی آغوش کو گالی دیتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، اور اللہ نے ان کو گونگا کر دیا ہے۔ فَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ نے ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، قطع تعلقی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ آپ کو میں چند حدیثیں سناؤں گا، ان حدیثوں کو توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، اور انشاءاللہ میری زبان سے نکلنے والی یہ حدیث آپ یقین جانیے میں اپنی زبان سے ادا تو کر رہا ہوں، لیکن دل کی گہرائیوں سے اور اپنے دل کی آواز میں یہ گفتگو آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ دل سے جو آواز نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے، چونکہ وہ تھی ہی دل کے اندر تو وہ جاتی بھی دل کے اندر ہے۔ چند حدیثیں سنیے گا۔ پہلی حدیث ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر
ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ. فرمایا گناہوں کے اندر صرف 3 گناہ ایسے ہیں، صرف 3 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک اس گناہ کرنے والے کو موت نہیں دے گا جب تک اس کو مرنے سے پہلے اس گناہ کی سزا نہیں دے گا. مرنے سے پہلے سزا ضرور ملے گی. 3 گناہ ہیں. اور پھر ایسا نہیں کہ دنیا میں سزا مل گئی معاملہ ختم ہو گیا. مع ما يدخر له فی الآخرہ، اللہ آخرت میں بھی اس کی بڑی سزا اللہ نے ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہے. اور ان 3 گناہوں میں ایک گناہ قطیعۃ الرحم. ابو داؤد کی حدیث ہے، قطع رحمی کرنے والا، بھائی بھائی سے لڑنے والا، بہن بہن سے لڑنے والی، یہ صلہ رحمی نہ کرنے والے، رشتوں کو توڑنے والے ہیں، اللہ ان کو ان کے مرنے سے پہلے سزا ضرور دیں گے. ایک اور حدیث، آج ہم تعلقات خراب کر کے مہینوں اور سال گزار رہے ہیں. اس حدیث کو سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب للعبد، بندے کی دعائیں اللہ قبول کرتا رہتا ہے ما لم يدعو باسم او قطیعۃ الرحم. اللہ تعالیٰ بندے کی دعا بس اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں جب یہ قطع رحمی کا مرتکب ہو جاتا ہے. دعائیں قبول نہیں ہوتی، مرنے سے پہلے سزا ضرور ملے گی. ایک اور حدیث ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، وصححہ البانی، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. فرمایا من حجر اخاہ سنتن، جو اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دے، سنتن بات چیت بند کیے ہوئے 1 سال گزر جائے، فہو کصفک دمہ، اللہ لکھواتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں لکھو اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اس نے اپنے بھائی کا خون بہا دیا. صحیح حدیث. ایک اور حدیث، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال فی کل اثنین وخمیس فیغفر اللہ عز وجل فی ذلک اليوم لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کان بینہ وبین اخیہ شحناء فیقول انظروا هذین حتی یستلیہا انظروا هذین حتی یستلیہا انظروا هذین حتی یستلیہا. سننے والی حدیث. فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو بندے کے سارے نیک عمل، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا قرآن، اس کی تلاوت، اس کا حج، ہر نیکی پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. اللہ یہ تحفے دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے ان تحفوں کو دیکھ کر ان کو اپنی مغفرت کا پروانہ دے دیا ہے. اے میرے فرشتوں، میں نے ان کے تحفے قبول بھی کر لیے ہیں اور میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے. ہر پیر کو گناہ معاف، ہر جمعرات کو سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. فرمایا سوائے مشرک کے، مشرک کتنے تحفے بھیجے، اس کا ہر تحفہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. مجھے مشرک کا کوئی تحفہ قبول نہیں ہے. آپ کہیں گے الحمدللہ ہم تو موحد، ہم تو ماشاءاللہ اہل حدیث. آئیے سنیے حدیث کا دوسرا جملہ. اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے مشرک کا کوئی تحفہ قبول نہیں، مشرک کے لیے کوئی مغفرت کا پروانہ نہیں. آگے فرماتے ہیں اللہ الا رجلا، وہ موحد آدمی، وہ اہل حدیث، وہ اہل سنت، وہ نمازیں پڑھنے والا، الا رجلا جس کی نمازیں بہت، روزے بہت، زکوٰۃ بہت، حج بہت، تہجد بہت، قرآن کی تلاوت بہت. الا رجلا، ایک آدمی اور بھی ہے، اس کا تحفہ قبول نہیں کرنا، اس کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری نہیں کرنا. اللہ یہ کون بدبخت ہے؟ کیا یہ موحد نہیں کہا موحد ہے؟ اللہ یہ کیا نمازی نہیں کہا نمازی ہے؟ کیا یہ روزے دار نہیں کہا رمضان کے فرضی روزے رکھنے والا بھی ہے؟ اللہ وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے کہ جس جرم کی پاداش میں تو نے اس کو مشرک کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے؟ سنیے گا بھائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ فرماتا ہے الا رجلا، وہ آدمی بینہ و بین اخیہ شحناء، جس نے اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہے، آپس کے تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں، بات چیت بند کی ہوئی ہے، آنا جانا بند کیا ہوا ہے، یہ ان کے لیے مر گئے، وہ ان کے لیے مر گئے، آپس کے تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس کو بھی مشرک کی صف میں کھڑا کر دو، لیکن اللہ کی مہربانی، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، 3 دفعہ اللہ نے فرمایا انظروا، اے میرے فرشتوں دیکھتے رہو، انظروا ہذین، ان دونوں کی طرف، حتی یستلیہا، انظروا ہذین حتی یستلیہا، ان کی طرف دیکھتے رہنا، جس دن یہ صلح کر لیں، جس دن یہ اپنی نفرت کو محبت سے بدل لیں، جس دن اپنی دوری کو قربت سے بدل دیں، جس دن اپنی سختی کو نرمی سے بدل لیں، جس دن یہ دونوں آپس میں مل جائیں، اسی دن میں ان کے سارے تحفے بھی قبول کر لوں گا، اور اسی دن ان کے لیے مغفرت کا پروانہ بھی جاری کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، فرشتے تمہاری طرف نگاہ کر کے دیکھ رہے ہیں، تمہارے بھیجے ہوئے عمل شرف قبولیت پانے کے لیے بےتاب ہیں۔ آپس میں مل جاؤ، آپس میں صلح کر لو، اپنے اختلاف کو، افتراق کو، انشقاق کو، انتشار کو اتفاق سے، اتحاد سے بدل لو، یونٹی سے بدل لو، اکائی سے بدل لو۔ یاد رکھو، تمہارا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کر رہا، بلکہ دن رات اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ۔ اور میرے دوست، میرے بزرگوں، ایک اور حدیث، یہ حدیث بھی ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم، سننے والی حدیث، ایمان تازہ کر دینے والی حدیث، الا اخبرکم، کیا میں تم کو نہ بتا دوں، بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہاری نمازوں سے بڑھ کر، تمہارے روزوں سے بڑھ کر، تمہاری زکوٰۃ، صدقات اور خیرات سے بڑھ کر۔ صحابہ کرام بھلا کہاں خاموش رہنے والے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے، ایسا عمل ہماری نمازوں سے آگے بڑھ گیا، ہمارے روزوں سے آگے بڑھ گیا، ہمارے زکوٰۃ، خیرات، صدقات سے آگے بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں ایک ایسا عمل ہے۔ وہ کون سا عمل؟ فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں جدا جدا لوگ، آپس میں لڑے ہوئے لوگ آپس میں صلح کر لیں۔ ان کی یہ صلح نماز پڑھنے والوں کی نماز سے بڑھ کر ہے، روزے رکھنے والوں کے روزوں سے بڑھ کر ہے، زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ سے بڑھ کر۔ اور اگلا جملہ، یہ بڑا ہی خطرناک جملہ ہے، میں وقت و اجازت نہیں دے رہا، میں اور 5 منٹ صرف زیادہ لوں گا اور اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا۔ علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ، اس لیے کہ آپس میں لڑنے کا، جھگڑنے کا جو فساد ہے، فساد اللہ کی قسم بہت بڑا فساد ہے۔ میں چونکہ الحمدللہ دین کا ایک طالب علم ہوں، مفتی بھی ہوں، مفتی ہونے کے ناطے لوگ اپنے قضیوں میں بلاتے ہیں اور اپنے مسائل سامنے رکھتے ہیں۔ آج ہر دوسرا تیسرا آدمی اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے، کہیں وراثت کا مسئلہ ہے، اور اکثر وراثت کے مسئلے پر بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف روزانہ عدالت میں جا کر اپنے وکیل کو کھڑا کرتے ہیں اپنے بھائی کے خلاف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا فَإِن، اور پھر ہوا کیا، ہوتا کیا ہے، لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، وہ اختلاف، وہ انتشار، وہ افتراق آگے اولادوں میں منتقل ہو جاتا ہے، پھر اولادیں لڑتی ہیں، پھر اولادوں کی اولادوں میں منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ فتنہ اور فساد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یہ لفظ سمجھ لیجئے، بس تقریر مکمل ہو گئی۔ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور یہ لڑنا، آپس میں جھگڑنا، یہ کیا ہے؟
یہ حلق کرا دیتا ہے. حلق جانتے ہیں سر مونڈنے کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ محلقین رؤوسکم والمقصرین. حلق کروانا، اس طرح پھروانا. سمجھیے گا 3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں حلق سے. آپ نے وضاحت بھی کی. لا اقول انہا تحلق الشعر ولیکن تحلق الدین. اے میری امت کے لوگوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لڑے گا، جھگڑا کرے گا، اس کا سر، اس کے بال اڑ جائیں گے. نہیں، یہ لڑائی جھگڑا ایسا اس طرح ہے جو اس کے بالوں پر نہیں، اس کے پورے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا. پورے دین کو مونڈ کے رکھ دے گا. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، 3 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں حلق کے حوالے سے، اس طرح کے حوالے سے. پہلی بات، اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا. صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ آ رہی یہ بات سمجھ؟ اس طرح ایک بال بھی باقی نہیں چھوڑتا. پتا چلا کہ سارا دین مونڈ کے رکھ دے گا. نمازیں، زکاتیں، حج، عمرے، نیکیاں، ایک بال بھی اس طرح باقی نہیں چھوڑتا. اس طرح کے حوالے سے پہلی بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات، اس طرح کسی کا سر نہیں دیکھتا. دیکھتا کسی کا سر؟ عمران خان وزیر اعظم کا اگر سر آ جائے اس طرح کے آگے، اس طرح کام نہ کرے، نہیں بھائی یہ وزیر اعظم کا سر ہے، میں تو نہیں چل سکتا. کیوں جی ہے ایسا؟ کوئی بہت بڑا مفتی علامۃ الدہر آ جائے، اس طرح کے نیچے اس طرح کانپنے لگتا ہے، کام نہیں کرتا. نہیں، اس طرح کہتا ہے علامۃ الدہر کا بھی کوئی بڑا سے بڑا علامہ آ جائے میں مونڈ کے رکھ دوں گا. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جھگڑنے والا، اختلاف کرنے والا، اگرچہ وہ کوئی عالم دین ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بہت بڑا چودھری ہو، کوئی بہت بڑا مفتی ہو، بہت بڑا استاد ہو، بہت بڑا خطیب ہو، بہت بڑا مدیر ہو، لیکن اگر وہ جھگڑا کرے گا تو یہ اس طرح اس کے دین کو بھی مونڈ کے رکھ دے گا. تیسری بات اس طرح کے حوالے سے سمجھ لیجئے. 5 منٹ میرے پاس باقی رہ گئے ہیں. اس طرح کے حوالے سے تیسری بات، اس طرح پھرنے سے پہلے بالوں کی بڑی وقعت ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی ادھر کبھی ادھر، کہا نہیں صابن نہیں، شیمپو لے کر کے آؤ بھائی. پھر اس کے اوپر پھر تھوڑی چمک بھی ہونی چاہیے بھائی. ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ کتنی وقعت، کتنی عزت. اللہ اکبر. لیکن جیسے ہی اس طرح چلتا ہے، بھائی توجہ چاہیے، جیسے ہی اس طرح چلتا ہے اور وہ بال سر سے اتر کر اس طرح لگنے کے بعد جب نائی کی دکان کے فرش پہ گر جاتے ہیں، اتنے بے وقعت ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہاتھ کوئی لگاتا ہے نہیں. ادھر سے نائی اتنا بڑا ڈنڈا برش والا لاتا ہے. کیوں جی ایسا ہی ہے نا؟ اور بھائی کیا کر رہا ہو؟ یہ تو میرے بال ہیں بھائی، میری زلفیں. اور چھوڑو تمہاری زلفیں، دیکھو بھی وہ ڈنڈے سے، برش سے ان بالوں کو لے جا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ وہ نیک عمل کتنے ہی بڑے ہوں، کتنے ہی وقعت والے ہوں، کتنے ہی قابل احترام ہوں اور کتنے ہی محترم ہوں، نیک عمل ہوں، کتنے ہی بڑے ہوں، لیکن اگر اس طرح چل گیا تو بے وقعت ہو جائیں گے. نمازیں بے وقعت ہو جائیں گے، روزے بے وقعت ہو جائیں گے. میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنانی ہے اور پھر انشاءاللہ بات مکمل ہونی ہے. جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کو بھی سمجھ لیجئے. اللہ کبھی کوئی ایسا رشتہ دار ہوتا ہے، ایسا بھائی ہوتا ہے، ایسا تعلق والا ہوتا ہے خاندان کا، قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، لیکن وہ نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے، وہ عزت اچھالنے میں لگا ہوا ہے، وہ دھوکہ دینے میں لگا ہوا ہے، وہ نقصان پہنچانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اللہ ان کا کیا کریں؟ اللہ اکبر. قرآن مجید کی آیت وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. اللہ کا قرآن
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جب تہمت لگائی گئی، اس کو آپ اگر قرآن پڑھتے ہوں تو واقعہ افک سے قرآن نے ذکر کیا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا، سورہ نور کے اندر واقعہ افک، اما عائشہ پر بہتان لگایا گیا، منافقین نے پروپیگنڈا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ خاطر ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دل پر بھی جو بیت رہی ہے، وہ ایک سینے میں باپ کا دل رکھنے والا ہی جانتا ہے کہ جب پاک باز بیٹی کے اوپر جب تہمت لگائی جا رہی ہو تو اس باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا حالت ہوتی ہے۔ ان تہمت لگانے والوں میں، اس پروپیگنڈے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بہن کے بھائی مستح وہ بھی شامل ہو گئے تھے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، مستح بھی شامل ہو گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، فائنینشلی اعتبار سے بہت اسٹرانگ تھے، اور وہ مالی معاونت کیا کرتے تھے، مستح کو مالی تعاون کرتے تھے۔ جب پتا چلا کہ میری خالہ زاد بہن کا بیٹا بھی میری بیٹی کے اوپر بہتان لگانے میں، منافقین کے پروپیگنڈے میں شامل ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی اور کہا واللہ لا انفق علی مستح ابدا علی مستح شیئا ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد مستح کے اوپر میں کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ یہ قسم اٹھانی تھی۔ اللہ نے آیت بھیجی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ۔ گناہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے بہتان لگانا، بھائی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث سناؤں، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قذف المحصنۃ یہدم عمل مئۃ سنۃ، پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگانے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ اس کے 100 سال کے سارے نیک عمل برباد کر دیتا ہے۔ گناہ بہت بڑا ہے، جبھی تو فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچنا، وہ 7 کام کبھی نہ کرنا، الشرک باللہ، شرک نہ کرنا، والسحر، کبھی جادو نہ کرنا، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی کا قتل نہ کرنا، وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، کبھی کسی یتیم کا مال نہ کھانا، وَأَقْلُ الرِّبَا، کبھی سود نہ کھانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن عورتوں پر کبھی تہمت نہ لگانا، اتنا بڑا گناہ ہے، 100 سال کے نیک عمل اللہ برباد کر دیتا ہے۔ وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جب میدان کارزار سجا ہوا ہو پیٹھ موڑ کر کے نہ بھاگنا، یہ بہت بڑے 7 گناہ ہیں۔ مستح نے بہت بڑا گناہ کیا، اس کے بڑے گناہ کی وجہ سے ابو بکر نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن بھیج کر ابو بکر کو ٹوکا، روکا، منع کیا، کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، خبردار قسم نہ اٹھائیں وہ لوگ کہ جو فضیلت رکھتے ہیں پیسے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، اولو الفضل منکم والسعہ، پیسوں کی کشائش، وسعتیں بہت ہیں، وہ قسم نہ اٹھائیں ان یؤتوا اولی القربى کہ وہ قرابت داروں کو اب دیں گے نہیں، مساکین کو دیں گے نہیں، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مہاجروں کو اب دیں گے نہیں۔ اللہ کیا کریں؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، آؤ میں بتاؤں کیا کریں۔ اللہ بیٹی پر تہمت لگائی ہے اور غلط تہمت لگائی ہے۔ ایک ہے گناہ کیا ہو، گناہ کے کرنے پر جو سزا ملتی ہے وہ سزا اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ گناہ بھی تو کیا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں، اس نے چوری کی ہو، اس کو تکلیف ہوگی لیکن اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی تکلیف اس وقت ہوگی کہ چوری نہ کی ہو کسی چور نے اور اس کے ہاتھوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے کاٹا جا رہا ہو۔
نا کردہ گناہوں کی سزا برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ میری بیٹی نے کوئی جرم نہیں کیا اور اس پر اتنا بڑا بہتان لگا دیا گیا، میری بیٹی ہونے کا خیال نہ کیا ہوتا، اللہ کے نبی کی بیوی کے ہونے کا تو خیال کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اللہ پھر بھی معاف کرنا آسان تو نہیں ہے، کہا آؤ میں ایک طریقہ بتا دوں، معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کیا طریقہ ہے؟ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو یہ سودا پسند نہیں آ رہا کہ تم ان کو معاف کر دو، بدلے میں اللہ تم کو معاف کر دے؟ اور ابو بکر نے پھر فوراً قسم کھائی، سمعنا و اطعنا تھا ان کے اندر، کیا کہا؟ بلا، پھر قسم کھائی، بلا کیوں نہیں، اللہ یہ سودا بہت پسند آ رہا ہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں، تو ہم کو معاف کر دے۔ بلا واللہ انا لنحب ان تغفر لنا ذنوبنا، کہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ عقبہ بن عامر نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بفواضل الاعمال، مجھے بتائیے بڑے بڑے عمل کون سے ہیں؟ کہا بڑے بڑے عمل سن، صل من قطعک، جو تجھ سے کٹے اس سے جڑ کے دکھا، وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر کے دکھا، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کر کے دکھا۔ اور آخری آیت سنا کر میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ اس آیت کو سننے کے بعد اگر کوئی اپنے جھگڑے کو ختم نہیں کرتا، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اس آیت کو سننے کے بعد اگر کوئی اپنا جھگڑا ختم نہیں کرتا، میں پھر اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اس کی فطرت سلیمہ مسخ ہو چکی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، 3 لفظوں والی آیت ہے، اتنی عظیم آیت ہے، اتنا بڑا میسج دینے والی آیت ہے، اتنا انقلاب برپا کر دینے والی آیت ہے۔ اللہ نبی سے فرماتا ہے اے میرے حبیب، آپ نے تبلیغ دین کے اندر بڑی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، اے میرے حبیب پتھر کھائے ہیں، لہو لہان ہوئے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں، آپ نے بدر کے مارکے میں، احد کے مارکے میں اپنے صحابہ کو شہید کروایا ہے، اپنے دانت توڑوائے ہیں، آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کی ہے، اپنے صحابہ قتل کروائے ہیں۔ اے میرے حبیب، یہ جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ جو مشقتیں برداشت کی ہیں، اس تبلیغ دین کا بدلہ اور اس تبلیغ دین کی اجرت اپنی امت سے مانگ لیجئے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ معاوضہ مانگ لیجئے کہ میں نے جو تبلیغ دین تم تک پہنچایا، قرآن پہنچایا، شریعت پہنچائی، دین پہنچایا، اس کا مجھے معاوضہ دے دو۔ اے میرے حبیب مانگیے، اللہ ان سے کیا معاوضہ مانگوں؟ فرمایا ہم بتائیں، آپ مانگیے معاوضہ ہم بتا دیتے ہیں۔ اللہ نے معاوضہ کیا بتایا؟ فرمایا قل کہیے ان سے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اگر تم آپس کے رشتوں کو جوڑ کر کے رکھو گے، اگر تم آپس میں محبتیں پیدا کر کے رکھو گے، اگر تم صلہ رحمی کے ساتھ چلو گے، اگر تم قطع تعلقی سے بچ کے دکھاؤ گے، رشتوں کو توڑنے سے بچ کے دکھاؤ گے، تو میں سمجھوں گا تم نے میرے تبلیغ کا معاوضہ مجھ محمد کو دے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔